دعوى بداهة دليل على دعواه والنقد في الحقيقة راجع إلى ذلك الدليل، وقد يمكن أن يكون من أفراد المعارضة بأن يكون الدليل المثبت للنقد معارضا لدعوى البداهة التي هي بمنزلة نسب الدليل بلا وجه لإرجاعه إلى منع البداهة مع صحة كونه من أفراد النقد ولا لاختياره على المعارضة. ويمكن أن يوجه النظر بوجه آخر، وهو أنه وإن سلم كون دعوى البداهة بمنزلة الدليل لكن لا يجوز إرجاعه إلى المنع، إذ هو طلب الدليل على مقدمة معينة ولا يطلب على مقدمة الدعوى شيء كما لا يخفى. ثم لما كان ها هنا سؤال، وهو أنه قد يسأل السائل بالحل أعني تعيين موضع من الغلط فلا يصح حصر الأسئلة في ثلاثة المذكورة، فأجاب بقوله ويندرج الحل في المنع لنوع مناسبة، يعني من حيث هو تعرض للمقدمة المعينة كما هو المنع كذلك تعرض للمقدمة المعينة وتعرض للمقدمة المعينة كما كان المنع كذلك، وإن خالفه بوجه إذ يقصد به بالحل تعيين موضع الغلط لسوء الفهم لا طلب الدليل، وقوله لسوء متعلق بالغلط، وقد يذكر الحل في مقابلة المنع لهذه المخالفة. اب یہ فرماتے ہیں کہ وہ قال جو مناظرین علماء ہیں نا نظار فرماتے ہیں انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ یجوز نقض حکم ادعی فیہ البداہۃ، کہ وہ حکم جس میں بداہت کا دعویٰ کیا گیا، مدعی نے معلل نے ایک دعویٰ کیا، ایک حکم لگا دیا، دعویٰ کیا کیا حکم لگا دیا، اور پھر کہا کہ یار یہ بدیہی ہے، یہ کیا ہے بدیہی۔ تو نظار فرماتے ہیں کہ ایسے حکم پر نقض وارد کرنا جائز، نقض وارد کرنا جائز۔ کہتے ہیں میاں حکم اور نقض، نقض تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہے نقض تفصیلی، وہ تو منع کو کہتے ہیں، تو اس کا تعلق تو دلیل کے مقدمہ معینہ سے ہوتا، تو یہاں تو حکم ہے یعنی دعویٰ ہے، دلیل کا کوئی مقدمہ معینہ ہے، تو نقض تفصیلی کے معنی میں بھی یہاں صحیح نہیں ہے، نقض اجمالی بھی صحیح نہیں ہے، نقض بمعنی نقض اجمالی، کیونکہ نقض اجمالی تو دلیل کے اتمام کے بعد آتا ہے، تو یہاں تو دلیل نہیں ہے، تو نہ دلیل ہے کہ اس پر نقض اجمالی کیا جائے، نہ مقدمہ دلیل ہے کہ اس پر نقض تفصیلی کیا جائے، تو اس نقض سے کیا مطلب ہے؟ آئی سمجھ میں؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو نقض ہے نا، یہ نقض راجع ہے وہ جو دعوی بداہت اس نے نہیں کیا، اس دعوی بداہت کے منع کی طرف، کہ بھائی تم نے تو کہا یہ حکم میں نے لگا دیا اور یہ بدیہی ہے، تو سائل کیا کہہ رہا ہے؟ نقض وارد کرتا ہے اس پر۔ نقض کا کیا مطلب؟ وہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی بداہت کو نہیں مانتا، تم نے تو اس میں بداہت کا دعویٰ کیا نا، تو سائل جو نقض وارد کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو بدعت کا تم نے ذکر کیا ہے اس کو میں نہیں مانتا، اس لیے کہتے ہیں لرجوعہ ذالک النقض الی منع البداہت، کہ یہ نقض اصل میں راجع ہے کس کی طرف ہو؟ بداہت کے منع کی طرف، مع السند، ہاں کہ سند بھی ساتھ ہے، کہ منع کر رہا ہے بداہت کا
اور سند بھی دے رہا ہے کہ یہ نقض بمنزلہ منع و سند دونوں ہے. آئی سمجھ میں؟ کہتے میاں سند تو آپ جان چکے، پہلے تاریخ پڑھ چکے ہیں، یہاں پھر بھی ذکر کرتے ہیں. وہ ما ذکر اثبات نقض. ہاں سمجھائیے، وہ جو منع ہے نا، منع کی تاکید کے لیے جس چیز کا ذکر ہوتا ہے، منع کی تاکید کے لیے، منع کے اس بات کے لیے، منع کی تقویت کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ اصل میں انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ جو بداہت کا دعویٰ جس حکم میں کیا گیا اس کے اوپر وہ ہے کہ نقض کرنا جائز. تو نقض کا کیا معنی انہوں نے لیا کہ یہ نقض جو ہے یہ فی معنی المنع ہے، کہ وہ بداہت کا منع کر رہا ہے کہ بداہت کو میں نہیں مانتا، اس معنی میں. ماتن فرما رہے ہیں کہ وفیہ نظر، ان نظار نے قالو سے تو نقل کیا نا اس کو، ان نظار نے تو یہ قول کیا ہے، لیکن میر سید شریف فرماتے ہیں کہ فیہ نظر، اس میں نظر ہے. نظر کیا ہے میاں؟ کہتے میاں دیکھو کہ یہ منع جو ہے، اس منع سے، اس منع کو کیوں راجع کرتے ہو؟ منع بداہت کی طرف، کہ یہ بداہت کا منع ہے. یہ نقض کو جو جس دعوے میں، جس حکم میں بداہت کا دعویٰ کیا گیا اس کے اوپر نقض کرتے ہو، تو اس نقض کو تم راجع کرتے ہو کس کی طرف؟ منع بداہت کی طرف. کہتے کیا ضروری ہے کہ اس نقض کو تم منع بداہت کی طرف راجع کرو؟ سمجھائیے، لامکان ارجاعہ الی النقض بل الی المعارضۃ ایضا، کہ یہ نقض جو ہے وہ بمعنی نقض اجمالی بھی لے سکتے ہو، بلکہ نقض اجمالی تو کیا معارضہ کے معنی میں بھی لے سکتے ہو. یہ جو نقض وارد ہو رہا ہے بداہت کے دعوے میں، جو بداہت کی گئی ہے نا، اس پر جو نقض ہو رہا ہے، اس نقض کو تم نے راجی کیا تھا کس کی طرف؟ منع کی طرف. کہتے ضروری نہیں، منع کی طرف کیوں راجی کرو؟ نقض ہے، لفظ نقض کا ہے تو نقض اجمالی ہو سکتا، منع کیوں مراد لیتے ہو؟ نقض ہے تو معارضہ بھی مراد لے سکتے. آئسوں میں قضا فی الحاشیۃ، یہ تو ماتن نے یہاں حاشیہ لکھا ہے، انہوں نے یہ نظر کا ذکر کیا کہ نظر کا یہ مطلب ہے میرا. میں جو کہتا ہوں کہ وہ فیہ نظر، تو نظر سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس نقض کو تم منع بداہت کی طرف راجع کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس نقض سے تم نقض اجمالی بھی لے سکتے ہو، معارضہ بھی مراد لے سکتے ہو. یہ تو منہیہ میں انہوں نے فیہ نظر ان کی وجہ بتائی. شارح فرما رہے ہیں کہ والحاصل، متن اور منہیہ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ انما ذکرہ الناقض، وہ جو ناقض نے نقض کیا ہے، جس حکم میں دعوی بداہت کیا گیا وہاں ناقض نے جو نقض کیا ہے، کہتے ہیں کہ یمکن ان یجعل من افراد النقض الحقیقی. منہیہ میں ماتن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نقض حقیقی بھی بنا سکتے ہو اس کو. ہو سکتا ہے یہ نقض حقیقی کے افراد میں سے ہو، کیسے بناؤ گے؟ وہاں تو دعوی بداہت ہے، تو نقض حقیقی کیسے بناؤ گے؟ کہتے ہیں بِأَن يُقَالَ، دعوی بداہت دلیل علی دعواہ،
کہ میاں ایک طرف تو اس نے دعویٰ کیا کہ یہ حکم ہے، حکم لگا دیا، حلال محادث، حکم لگا دیا، پھر بعد میں کیا کہا کہ ھذا بدیہی، ایک مرتبہ حکم لگا دیا کہ العالم حادث، یہ حکم لگا دیا، پھر کیا کہا ھذا بدیہی، تو یہ جو ھذا بدیہی ہے اس کے اوپر نقض کیا نا ناقض نے، تو کہتے ہیں میاں یہ تو سیدھی بات ہے، یہ ھذا بدیہی جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ دلیل علی دعویٰ، وہ جو پہلے اس نے دعویٰ کیا کیا العالم حادث، اس دعوے کے اوپر معلل نے دلیل دے دی، کیا دلیل دے دی کہ ھذا بدیہی، تو یہ تو دلیل ہے۔ دعوی بداہت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ دلیل ہوا کرتا ہے دعوے پر۔ اچھا، والنقض فی الحقیقت راجع الی ذلک الدلیل، تو نقض دلیل کی طرف آئے، نقض اجمالی کس پر ہوتا ہے؟ دلیل پر، تو یہ دلیل ہے نا، یہ بدعت کا جو دعویٰ ہے یہ اس کے دعوے کے اوپر کیا ہے؟ دلیل ہے، تو نقض اجمالی پر وارد ہوتا ہے کس پر؟ دلیل پر، تو اسی پر جب نقض اجمالی ہوا تو یہ دلیل ہے، یہ نقض اجمالی ہے نا بھائی، تو نقض کا حقیقی معنی بنا کہ نہیں بنا؟ اچھا، یہ تو نقض کی طرف راجع کرو گے، نقض اجمالی کی طرف تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں میاں وَقَذَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مِنْ أَفْرَادِ الْمُعَارَضَةِ، کہ ماتن یہ کہنا چاہتے ہیں منہیہ میں کہ یہ معارضہ حقیقیہ بھی بن سکتا ہے، افراد معارضہ میں سے بھی ہو سکتا ہے، کیسے؟ بِأَن يَكُونَ الدَّلِيلُ الْمُثْبِتُ لِلنَّقْضِ مُعَارِضًا لِدَعْوَى الْبَدَاهَةِ الَّتِي هِيَ بِمَنزِلَةِ نَسْبِ الدَّلِيلِ، کہ وہ جو دعوی بداہت اس نے کیا تھا، وہ دعوی بداہت تو کیا چیز تھی؟ وہ جیسے دلیل، دعوے کے اوپر وہ دلیل تھی۔ اچھا، تو یہ جو ناقض نے نقض کیا، یہ نقض جو کر رہا ہے گویا کہ یہ نقض ایسی چیز ہو کہ یہ اس بداہت کی نقیض کو ثابت کر دے۔ نقض کیسی صورت میں ہو کہ اس بداہت کی کو ثابت کر دے، تو میاں دیکھو بِأَن يَكُونَ الدَّلِيلُ الْمُثْبِتُ لِلنَّقْضِ، وہ جو نقض کے لیے مثبت دلیل ہے نا وہ کیا ہو؟ معارضاً لدعوى البداہت، دعوی بداہت کا معارض، دعوی بداہت کا التی ہی بمنزلۃ نسب الدلیل، وہ جو دعوی بداہت تھا نا وہ نسب دلیل کے برابر تھا نا، قائم مقام تھا، یعنی وہ سمجھو دلیل ہے دعوے پر، تو جب اس کا معارض حکم اس نے ثابت کر دیا تو یہ معارض حقیقیہ نہیں ہوا، اس لیے کہتے میاں ماتن نے منہیہ میں یہ کہہ دیا کہ جس حکم میں دعوی بداہت کیا گیا وہاں پر جو سائل نے نقض وارد کیا ہے وہ نقض اجمالی حقیقی بھی بن سکتا ہے اور معارضہ بھی حقیقیہ بن سکتا ہے، ضرور نہیں کہ تم اس کو منع کی طرف لے جاؤ، سمجھ آ گئی یہ؟ اچھا، یہ اس لیے کہتے ہیں فلا وجہ لارجاعہ الی منع البداہت، لہذا منع بداہت کی طرف اس کو راجع کرنا اس نقض کو، اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، مع صحت کونہ من افراد النقض، جبکہ وہ نقض حقیقی کے افراد میں سے بن سکتا ہے تو پھر منع کی طرف کیوں لے جاتے ہو؟ آئی سمجھ؟ ولا لاختیارہ علی المعارضۃ، اور نہ اس کے لیے تمہارے پاس کوئی وجہ ہے کہ بھئی یہ معارضہ نہیں ہے یہ منع ہے، تو معارضے کے اوپر ترجیح دینے کے لیے کوئی وجہ ہے کہ تم کو یہ منع ہے معارضہ نہیں ہے، تو منع کے لیے کون سی وجہ ہے ترجیح کہ معارضہ پر اس کو ترجیح دیتے ہو؟ آئی سمجھ؟ یہ تو گویا کہ
وفیہ نظر جو ماتن نے کہا ہے منہیہ میں جو دو وجہ بتائی نا ماتن نے اس کی وضاحت شارح نے کر دی ہے کہ بھئی یہ نقض بھی بن سکتا ہے معارضہ بھی بن سکتا ہے. اچھا ایک تو وفیہ نظر کی توجیہ یہ تھی. شارح کہتے ہیں یہ تو ماتن نے خود کی تھی نا یہ توجیہ منہیہ میں, تو شارح نے اس کی وضاحت کر دی. اب شارح کہہ رہے ہیں کہ یار وہ یمکن ان یوجہ النظر بوجہ آخر. یہ جو ماتن نے وہ فیہ نظر کہا ہے نا, کہتے اس فیہ نظر کی ایک اور توجیہ بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا ہوگی میاں؟ وَهُوَ أَنَّهُ وَإِن سُلِّمَ كَوْنُ دَعْوَى الْبَدَاهَةِ بِمَنزِلَةِ الدَّلِيلِ کہ چلو 5 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ دعوی بداہت جو ہے یہ بمنزلہ دلیل ہے. حکم لگایا, حکم کے بعد اس نے دعوی بداہت کیا, تو یہ دعوی بداہت کیا حکم رکھتا ہے؟ جیسے دلیل. چلو مان لیتے ہیں کہ دعوی بداہت بمنزلہ دلیل ہے, لیکن لا يجوز ارجاعه الى المنع. لیکن میاں اس نقض کو منع کی طرف راجع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اذ هو طلب الدلیل على مقدمة معینة. منع کی طرف راجع کرتے ہو تو منع کس کو کہتے ہیں؟ طلب الدلیل على مقدمة معینة, منع اس کو کہتے ہیں. سمجھئے؟ ولا يطلب على مقدمة الدعوى شيء. یہاں تو دعویٰ ہے اور دعویٰ کے بعد اس نے کیا کہا کہ بدیہی. تو یہاں کوئی ایسا مقدمہ معینہ کو منع کیا گیا ہے؟ مقدمہ معینہ تو یہاں ہے نہیں. تو جب مقدمہ معینہ یہاں ہے نہیں تو اس نقض کو راجع کرنا منع کی طرف کہ یہ منع ہے, تو منع تو مقدمہ معینہ کا ہوتا ہے. تو یہاں تو مقدمہ معینہ کا منع, مقدمہ معینہ کا وجود ہی نہیں ہے, تو منع کیا ہوگا؟ آج میں کما لا یخفا. تو کہتے ہیں میاں وفیہ نظر کی ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی اس کو منع کی طرف راجع کرنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ منع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ. تو یہاں تو مقدمہ معینہ ہے ہی نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا یہ بات ہو گئی ختم. ثم سے فرماتے ہیں کہ میاں یہ جو آگے عبارت آ رہی ہے نا وَيَنْدَرِجُ الْحَلُّ فِي الْمَنْعِ لِنَوْعِ مُنَاسَبَةٍ, یہ جو بات انہوں نے کہی ہے تو یہ وَيَنْدَرِجُ الْحَلُّ فِي الْمَنْعِ ایک تو ما قبل سے اس عبارت کی وہ کہ ربط بتاتے ہیں کہ اس کا ما قبل سے کیا ربط ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ کہتے ہیں سوال کا جواب ہے. سوال کا جواب. سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ میاں ما قبل میں تم نے سائل کا وظیفہ 3 چیزوں میں بند کر دیا کہ سائل کا وظیفہ کیا ہے؟ یا تو وہ منع کرے گا, یا وہ نقض اجمالی کرے گا, یا وہ معارضہ کرے گا. سمجھ آ گئی؟ جب مدعی دعویٰ کر لیتا ہے اس کے بعد دلیل دے دیتا ہے, تو اب جو سائل کا منصب ہے وہ کیا ہے؟ ان تینوں میں سے جو مرضی کرے. تو سائل کا وظیفہ تم نے منحصر کر دیا کس میں؟ 3 چیزوں میں, منع, نقض اجمالی اور معارضہ. حالانکہ سائل کا وظیفہ تو اس سے عام ہے,
سائل کے لیے تو میدان اس سے بھی زیادہ کھلا ہے. دیکھو سائل کبھی کبھی تو مدعی سے دلیل اور دعوے کے درمیان میں تقریب تام کا سوال کرتا ہے کہ میاں تم نے دعویٰ کیا، یہ تم نے دلیل دی، تمہاری دلیل اور دعوے کے درمیان میں مطابقت نہیں ہے، تقریب تام نہیں، تمہاری دلیل عام ہے دعوے سے، تو عام سے خاص ثابت ہوتا ہے نہیں، سمجھائیے. اس لیے یا تمہاری دلیل خاص ہے دعوے سے، سمجھائیے. تو یہ اگر مساوات نہیں ہے تو وہ تقریب کا بھی سوال کر سکتا ہے، اس قسم کے اور سوالات کر سکتا ہے. تو یہ صرف 3 میں تم نے بند کر دیا کہ بس منع کر سکتا ہے، نقضی اجمالی کر سکتا ہے، نقضی کیا نام ہے اس کا معارضہ کر سکتا ہے، اس میں تو منحصر نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا وَيَنْدَرِجُ الْحَلُّ سے. ہاں اس لیے شارح فرماتے ہیں ثم لما كان ها هنا سوال، یہاں ایک سوال تھا وهو أنه قد يسأل السائل بالحل، کبھی سائل تو حل کا سوال کرتا ہے. حل کا کیا مطلب؟ آنی تعیین موضع من الغلط، کہ میاں یہ جو دلیل، یہ جو تمہاری دلیل میں غلطی واقع ہوئی ہے، منشأ غلط کون سی جگہ ہے، کیا چیز ہے؟ دلیل میں غلطی ہے، تقریب تام نہیں ہے، تو غلطی واقع ہو گئی نا. تو میاں دیکھو نا، وہ کہتا ہے، سائل کہتا ہے کہ دیکھو غلطی تو یا صغرا میں ہے یا کبرا میں ہے یا دونوں کی ترتیب میں ہے یا ہیئت میں ہے یا شرائط میں ہے، شکل کے لیے جو شرائط ہے کسی میں تو ہے. تو وہ جو محل غلط ہے وہ کیا چیز ہے؟ صغرا میں غلطی ہے، کبرا میں غلطی ہے، ترتیب میں غلطی ہے، شرائط میں کوئی شرط نہیں پائی گئی، کوئی منشأ غلط تو ہے. تو سائل یہ بھی طلب کر سکتا ہے، کس سے؟ معلل سے. اب یہ کیا منع میں داخل ہے، یہ نقض میں داخل ہے، یہ معارضہ میں داخل ہے؟ تو یہ تم نے کیسے 3 میں حصر کر دیا؟ اس لیے کہتے ہیں وهو أنه قد يسأل السائل بالحل عن تعيين موضع من الغلط فلا يصح حصر الأسئلة، دیکھو فی الثلاثة المذکورة. لہذا سوالات کا جو تم نے حصر 3 میں کیا کہ میاں وہ منع کر سکتا ہے، نقض اجمالی کر سکتا ہے، معارضہ کر سکتا ہے، یہ تو حصر پہ صحیح نہیں ہوا. تو میدان تو اس کے لیے کھلا ہے، تم نے 3 میں بند کر دیا. تو فأجاب بقولہ، ماتن نے اس سوال کا جواب دیا کہ میاں وَيَنْدَرِجُ الْحَلُّ فِي الْمَنْعِ، یہ جو حل ہے نا، موضع من الغلط کا جو سوال ہے، یہ داخل ہے کس میں؟ منع میں، داخل منع میں. کیوں؟ لنوع مناسبت، کہ یہ جو حل ہے اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ؟ منع کے ساتھ. تو میاں جب یہ مناسب ہے منع کا تو لہذا یہ منع میں داخل ہے مناسبت کی وجہ سے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میاں یعنی من حیث هو تعرض للمقدمة المعینة کما کان المنع كذلك وان خالفه بوجہ. دیکھو یہ جو حل ہے اس میں بھی ایک مقدمہ معینہ دلیل کے لیے تعرض ہے کہ میاں بتاؤ مجھے منشأ غلط. کیا منشأ غلط صغرا میں ہے؟ تو دیکھو ایک مقدمہ معینہ کے لیے تعرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ صغرا میں. یا منشأ غلط کبرا میں؟
تو مقدمہ معین تعارض ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا وہ منشأ غلط جو ہے وہ حیات ترکیبی میں ہے، تو حیات ترکیبی بھی جب ہوگی تو یا صغرا کی طرف عائد ہوگی یا کبرا کی طرف، یا کبرا غلط رکھا گیا یا صغرا غلط رکھا گیا. سمجھ آئیے؟ شرائط میں ہوگی تو شرائط بھی یا صغرا کی طرف عائد ہوں گے یا کبرا کی طرف عائد ہوں گے. تو بہرحال یہ جو حل ہے نا منشأ غلط کا طلب، اس میں بھی کیا ہے؟ تعرض ہے کس کا؟ ایک مقدمہ معینہ کا. تو منع میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، مقدمہ معینہ کے لیے تعرض ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی چیز ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہاں تعرض ہے مقدمہ معینہ کا کہ بھئی یہ مقدمہ معینہ میں یہ نقصان ہے، وہاں مقدمہ معینہ پر وہ دلیل طلب کرتا ہے. فرق یہ ہے، سمجھئے؟ اس لیے کہتے ہیں وَإِنْ خَالَفَهُ بِوَجْهٍ، اگرچہ من وجہن تو مخالفت ہے دونوں میں لیکن مناسبت بھی ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے یہ حمل ہو گیا اس کے اوپر. عائشہ میں اذ یقصد به تعیین موضع الغلط لسوء الفہم، کہ یہاں یہ جو حل ہے، حل سے مقصود کیا ہے؟ یقصد به یہ بالحل تعیین موضع الغلط. سمجھئے؟ اس یہاں یہ ہوتا ہے تو یہ غلطی کدھر سے آئی ہے؟ لسوء الفہم، فہم کی خرابی کی وجہ سے، کہ اس کا فہم قوت فاہمہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو غلطی لگ گئی. لا طلب الدلیل، کہ حل میں طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ تو نہیں ہے نا، یہ تو فرق ہے دونوں میں. اچھا اب ترکیب بتاتے ہیں اس عبارت کی، اس میں ذرا لفظ مشکل آ گیا. کہتے ہیں یہ لسوء الفہم نہیں ہے، کہتے ہیں وقولہ لسوء یہ متعلق بالغلط، کہ یہ غلطی جو ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ لسوء الفہم. وقد يذكر الحل في مقابلة المنع لهذه المخالفت، اور کہتے ہیں میاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حل کو منع کا مقابل مناظرے میں بناتے ہیں، کہ حل منع نہیں ہے، حل منع کا کیا ہے؟ مقابل ہے. یہاں تو اس نے داخل کر دیا نا مناسبت ڈھونڈ کر، لیکن کہتے ہیں یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. مناظرے میں اس کا عکس بھی ہوتا ہے کہ حل کو کبھی کبھی مقدم اس کے منع کے ہاں ضد شمار کرتے ہیں، یہ اس کی ضد ہے. تو وہ ضد کیوں شمار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لہذا المخالفت ہے، کہ یہ مخالفت تو ہے نا ان میں، کہ وہاں طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ تو یا طلب الدلیل ہے نہیں. اس لیے اس مخالفت کی وجہ سے کبھی کبھی یہ نظار جو ہیں یہ اس کو حل کو گویا کہ منع کا مد مقابل بھی شمار